عید الفطر کا بیان۔ رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مہینہ رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس رحمت، مغفرت اور دوزخ سے آزادی کے انعامات کی خوشی میں ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، لہٰذا ادائے سنت کی نیت سے ہمیں بھی اللہ کے فضل رحمت پر ضرور اظہار مسرت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو ہمیں خود قرآن، اللہ کا سچا کلام بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ ہم عید کیوں منائیں؟ جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اس تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن منایا جاتا ہے۔ نیز جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ کس قدر خوش ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کا عظیم الشان مہینہ ہے، جس میں بنی نوع انسان کی فلاح و بہبودی اور اصلاح و ترقی کے لیے ایک خدائی قانون یعنی قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر ایک مسلمان کی حرارت ایمانی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ پس زندگی کا ایک بہترین دستور العمل پا کر اور ایک مہینے کے سخت امتحان میں کامیاب ہو کر ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری بات ہے۔ عید اسی خوشی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے بعد فوراً ہی عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ عید سعید کی بے حد فضیلت ہے، چنانچہ ایک طویل حدیث میں جسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اسے میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرما دوں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدائے رحمان ہم گناہ گاروں پر کس قدر مہربان ہیں۔ ایک تو رمضان المبارک میں سارا مہینہ وہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہی رہتا ہے، پھر جوں ہی یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے فوراً ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ حدیث مبارک میں شوال المکرم کی چاند رات یعنی شب عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا گیا ہے۔ یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے کی گویا عیدی دیے جانے کی رات ہے۔ اس مبارک رات کی بے حد فضیلت ہے، دل زندہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات،
یعنی شب برات۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی ہدایت کردہ طویل حدیث پاک میں میں یہ مضمون بھی ہے، عید کے روز معصوم فرشتے اللہ کی عطاؤں اور بخششوں کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی بے حد کرم فرماتا ہے اور ماہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے والے تمام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ گویا عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی پیشکش کی جاتی ہے، جسے جو کچھ دنیا اور آخرت کی خیر مانگنی ہے وہ سوال کرے، اس پر ضرور کرم کیا جائے گا۔ کاش ایسے مانگنے کے موقع پر ہمیں مانگنا آ جائے، کیونکہ عموماً لوگ ان موقعوں پر صرف دنیا کی خیر، روزی میں برکت اور نہ جانے کیا کیا دنیا کے معاملات پر سوال کرتے ہیں۔ دنیا کی خیر کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر زیادہ مانگنی چاہیے۔ دین پر استقامت اور خاتمہ بالخیر، وہ بھی مدینے میں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں مدفن، بقیع میں اور جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس بھی مانگ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ راتیں جو ہمارے پاس صرف اور صرف 3 راتیں بچی ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میری ان بچیوں نے جنہوں نے سوال کیے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ جو وہ علم کی راہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ اور جن نے مجھے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان تمام کی دعائیں قبول و مقبول عطا فرما دے۔ اور خاص کر جو ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو روشن عطا فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ عطا فرما دے۔ ہم گناہگار، بدکار، سیاہ کاروں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور تمام امت مسلمان مردوں عورتوں کو اللہ کی طرف نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی، بہن بھائیوں کی سچی محبتیں اور پیار عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کی تمام جائز مرادوں کو پورا عطا فرما دے۔ تمام کل امت مسلمان میں جتنی بہنیں ہیں، اللہ تمام بہنوں کی دلوں سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے ان کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کی غیبی مدد عطا فرما دے، بھائیوں بھابھیوں میں محبتیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی پریشانیاں دور فرما دے، اور مجھے جس نے دعا کے لیے کہا، جن کی اولادیں نہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد نے عطا فرما دے، جن کے بچے بیمار ہیں، شوہر بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں، اللہ ان تمام کو شفائیں عطا فرما دے۔ جن کے گھر نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے، اور جن کی کوئی بھی آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ہم تمام کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور عید الفطر کے دن تمام سے اپیل کروں گی کہ آپ تمام عید الفطر کو بازاروں میں نہ گزاریں، فضول ٹائم میں نہ گزاریں، اپنے کپڑے دیکھنے میں نہ گزاریں۔ جو ہمارے پاس آخری رات عید الفطر کی ہوگی، اس آخری رات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم آمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اور مجھے بھی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔